अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टूडेंट डॉट पी के माई चैनल। आप आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद देखेंगे कि पाकिस्तान में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है इसका स्कोप क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें एडमिशन देती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं किस बेस पे इसमें एडमिशन देती हैं, और आने वाले दिनों में इस तरह की डिग्रीज़ का स्कोप क्या रहेगा पाकिस्तान में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है, दरअसल ये जो डिग्री है ये इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री है। ऐसी डिग्री है जो कि दो मुख्तलिफ अक़साम की या दो मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स का मिलाप हो। इसे हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री का नाम देते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका या तो कम्बिनेशन बायो के साथ हो पहले, या फिज़िक्स उन्होंने फिज़िक्स साथ में रखी हो, कम से कम जो उनके बाद जो कोर्स हो जो उन्होंने एफएससी में पढ़ा है उसमें बायोलॉजी हो, साथ में फ़िज़िक्स का कम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने नंबर होने चाहिए एफएससी के स्टूडेंट के पास। तो कम से कम 60% स्टूडेंट होने चाहिए, और 60% स्टूडेंट नंबर्स के साथ बच्चा इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना इसके लिए टेस्ट रखती हैं। टेस्ट पास करना पड़ता है जिसे हम टेस्ट कहते हैं, जिसे हम एंट्री टेस्ट के नाम से जानते हैं। एंट्री टेस्ट हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, अपना उन्होंने सिलेबस मेंशन किया होता है। तो हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ के आपको नाम यहाँ पर बताऊँगा, आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है और उनका क्राइटेरिया देखना है कि क्राइटेरिया क्या है। और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्राइटेरिया के साथ साथ क्या वो टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते। तो पाकिस्तान में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाती हैं। 5-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आ जाती है वो पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता हूँ, फिर हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे कि स्कोप दरअसल है क्या। तो कहाँ पर जिस बच्चे ने ये की हो तो वो कहाँ पर काम कर सकता है, क्या क्या उसकी मानद सैलरी कितनी होगी, फिर उसके बाद कौन से हॉस्पिटल और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसको देती हैं, जॉब देंगी, या कौन से हॉस्पिटल जो है वो उनको जॉब देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले नेड यूनिवर्सिटी, NED नेड यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि कराची में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जो है वो जामशोरो में है। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी है, जामशोरो में है। इसके अलावा रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिनका जो कैंपस है वो लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है। इसके अलावा हम हमदर्द यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये लाहौर में इसके कैंपस हैं। ये यहाँ पर भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 4 साल BS प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा जो सालिम भी कहा जाता है, सालिम SALIM सालिम हबीब यूनिवर्सिटी कराची में। इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची। इसके अलावा सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कराची में है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची में है। और इसके लास्ट वन पे स्पीडी यूनिवर्सिटी लाहौर में जिनका उनका कैंपस है वो भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने आपको पहले बताया 60% मार्क्स होने चाहिए। ये जो भी 5 से 7 मैंने 10 यूनिवर्सिटीज़ के आपके साथ नाम शेयर किए हैं, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है और अपने हिसाब से इन्होंने एक डेकोरम सेट किया होता है, टेस्ट सेट किया होता है, सिलेबस सेट किया होता है। तो आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर देख लेना है कि इनका हर साल का जो पैटर्न है चेंज तो नहीं होता है। अगर आप कराची से हैं तो कराची वाले कराची में देखें, अगर आप सिंध से हैं तो सिंध वाले यकीनन सी बात है कराची में जाएंगे, और अगर वो लाहौर आना चाहते हैं तो लाहौर में भी हमने देखा है कि ये 2-4 यूनिवर्सिटियाँ जैसे स्पीडी यूनिवर्सिटी है, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी है, ये करवाती है। हम अब बात कर लेते हैं स्कोप की कि दरअसल जिसने BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हो वो क्या क्या काम कर सकता है और उसके आगे स्कोप क्या बनता है, मज़ीद उसके लिए कौन से रिसोर्सेज खुलते हैं, वो कहाँ पर जॉब कर सकता है। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जो प्राइवेट फर्म्स हैं, मेडिकल कंपनियां हैं जो कि आपको जॉब देती हैं ईजीली, आसानी से। ये कोई इतनी आम डिग्री भी नहीं है कि हर बंदा ही जैसे मुँह उठा के कर ली हो, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइज है जिसमें एक महारत हासिल होती है। मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी देखभाल का काम होता है। दरअसल हम अब इसके काम की बात कर लेते हैं। तो दरअसल काम में जो हम देखें तो क्लिनिकल इंजीनियरिंग भी इसमें आ जाती है कि जो होते हैं
اس کے اندر جو بھی اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین ہو گئی، اس کے علاوہ لیزر مشینز ہوتی ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے جو مشینز ہوتی ہیں، ڈائلائسس ہم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی میڈیکل کے اکوپمنٹ ہیں ان کو یہی انجینئر ٹھیک کرتے ہیں. ان کی مینٹیننس کا کام، ان کی دیکھ بھال کام، ان کی ریڈنگ ٹھیک آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ بایو میڈیکل انجینئر کا ہی کام ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کی اگر خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی میں جتنے بھی ایکس رے لینے کے لیے جتنے بھی مشینز یوز ہوتی ہیں، یہ انہی کا کام ہے، بایو میڈیکل انجینئر کا کام ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے اور اسے اکوپمنٹ ہمارے جو یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے، آپریشن او پی ٹی میں یعنی آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی میں، تو یہ بھی سارے اکوپمنٹ کون یوز مطلب یہ بی ایس میڈیکل انجینئر جو ہو وہی ٹھیک کر سکتا ہے، وہی ان سارے اکوپمنٹ کا خیال کرتا ہے. اچھا، ٹیشو انجینئرنگ میں بھی اس کا ایک کلیدی کردار ہے. جتنی بھی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے ٹیشو کلچر میں یا ٹیشو انجینئرنگ میں، تو یہی بایو میڈیکل جو انجینئر ہے یہی اس کو مشین آلات کو ٹھیک کرتا ہے، ڈاکٹرز کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے یوز کرنا ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کی ایج کتنی ہے، اور اس کے سارے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کے بارے میں. ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے جو جگہ ہیں، کون کون سی ہاسپٹلز ہیں جو آپ کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں. جو بایو میڈیکل انجینئر ہے وہ بہت ساری، اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے پاکستان میں، پرائیویٹ لیول سے لے کے گورنمنٹ ہاسپٹل تک، اور اعلیٰ لیول کی جو بھی لیبز ہیں ان میں بایو میڈیکل انجینئر کا ایک اسپیسیفک کردار ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سطح پہ کہ جو کہ ایزیلی اویلیبل جاب ہوتی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بایو میڈیکل انجینئر کین ورک ایز اے ریپیئر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ مینٹینرز کے طور پہ کام کر سکتا ہے، ٹرینر کے طور پہ کام کر سکتا ہے، ایز اے مینیجر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. تو یہ بایو میڈیکل انجینئر کا ایک کام ہے. اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک جو لیبز ہوتی ہیں، جتنی بھی لیبس آپ کو بڑی بڑی لیبس میڈیکل کی نظر آتی ہیں، ان میں بایو میڈیکل انجینئر بھی ایز اے ڈائگنوسٹک کے طور پہ کام کر سکتا ہے. ڈاکٹرز کی جو ٹریننگ کروانی ہے مشینز کے حوالے سے کہ یوٹیلائز کیسے کرنا ہے ڈیورنگ دیٹ پروسیس، جو بھی وہ پروسیس استعمال کر رہے ہوں گے، جب بھی وہ کسی میڈیکل ایکٹیویٹی میں کام کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے مشین کا پراپر استعمال کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ریسرچ سینٹر ہیں پاکستان میں، جتنے بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز ہیں، شوکت خانم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ریسرچ سینٹر ہیں، ان میں ایز اے ٹرینر کے طور پہ کام کر سکتا ہے، ایز اے انجینئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے، اور ایز اے سائنٹسٹ، یقیناً سی بات ہے یہ آپ سائنٹسٹ ہیں تو ایز اے سائنٹسٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے، کولیبریٹ کرتا ہے بایو میڈیکل پروڈکٹ اور اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے حوالے سے کام کر سکتا ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کی ریپیئر کرنے کی لیبز بھی ہوتی ہیں، ایک اسپیسیفک لیبز ہوتی ہیں. میڈیکل اکوپمنٹ ریپیئر لیبس میں ایز اے انجینئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے، ٹیکنیشینز کے طور پہ کام کر سکتا ہے، سب انجینئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. تو یہ بھی بایو میڈیکل انجینئر کا ہی کام ہے. جس نے بی ایس بایو میڈیکل انجینئر کی ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ میڈیکل اکوپمنٹ جو سپلائر کمپنیز ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ سپلائر کمپنیز میں ایز اے سپلائر کام کر سکتا ہے اور ایز اے سیلز پرسن کے طور پہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے، ڈسٹریبیوٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. یہ ساری جابز آفر ہوتی ہیں بایو میڈیکل انجینئر کو جس نے 4 سالہ ڈگری کی ہو. اس کے علاوہ یہ جو ڈگری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دونوں میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے، اہمیت کی حامل ہے. لیبز میں کام کرنا تو خواتین کر سکتی ہیں، فیلڈ میں جانا ہے تو یقیناً سی بات ہے کہ میل کا ہی کام ہے، وہ جا سکتے ہیں، وہ ایزیلی جو بھی دھوپ ہے، چھاؤں ہے، اس کو برداشت کر سکتے ہیں. خیر، جتنی بھی بایو میڈیکل کمپنیاں ہیں جو بھی اکوپمنٹ بناتی ہیں، ساز و سامان یا آلات بناتی ہیں، وہ اپنے جتنے بھی انجینئرز ہیں ان کو گاڑی، مکان اور اچھی طرح سے اچھی سیلری دیتی ہیں. اب ہم سیلری کی بھی ہم بات کریں گے، بس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مینٹیننس اینڈ انسٹالیشن فرمز ہوتی ہیں ان میں ایز اے انجینئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے، ایز اے انسٹالر، ایز اے آپریٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اور ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ٹربل شوٹرز، یعنی
جتنی بھی انسٹالیشن والی کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پر ایز اے ٹربل شوٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے انجینئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. پاکستان میں بایو میڈیکل انجینئر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, میں نے آپ کو بتاتا چلو. اس کے علاوہ میڈیکل مینوفیکچرنگ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں کام کر سکتا ہے. گورنمنٹ جو ہاسپٹلس ہیں, سب سے امپورٹنٹ جاب جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں بایو میڈیکل انجینئر کین ورک ایز اے پبلک سرونٹ, ایڈوائزر, ریگولیٹر. اور ہر جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں پر کم سے کم 5 میڈیکل انجینئر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یقیناً سی بات ہے اس کا ایک اسکوپ ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیلری کیا ہے پاکستان میں. تو دیکھیے ایکسپیرینس بیس سیلری ہوتی ہے. اسٹارٹنگ جو سیلری ہے پاکستان میں کسی بھی بایو میڈیکل انجینئر کی وہ 1 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. 1 لاکھ. اگر آپ گورنمنٹ اداروں میں چلے جائیں, کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں گے تو یقیناً سی بات ہے کہ اس کی جو سیلری اور پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایز اے ایک ٹھیک ٹھاک انجینئر کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ ڈاکٹرز کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہے, جتنے بھی سرجنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیلڈز میں بیٹھنا ایک ٹھیک ٹھاک اچھی فیلڈ ہے, جہاں پر ایک بایو میڈیکل انجینئرنگ جس اسٹوڈنٹ نے کی ہو وہ اپنا اچھا اسکوپ دیکھ سکتا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ بایو میڈیکل انجینئر صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس نے پہلے بایو رکھی ہو, ساتھ میں فزکس کم سے کم رکھی ہو اور کیمسٹری کا کمبینیشن آ جائے تو یہ بایو میڈیکل انجینئر کر سکتا ہے. تو یہ سارا اسکوپ ہے پاکستان میں. یہ ٹھیک ٹھاک ایک اگر کسی اسٹوڈنٹ کا دل ہے اسے چاہیے یہ جو میں نے 5 سے 7 آپ کو یونیورسٹیز کے نام بتایا ہے وہ ان کو دیکھے, ان کی ویب سائٹ پر جائے اور وہاں پر دیکھے کہ ان کے ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گے. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے, کیا ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہے, اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر ان کا لاسٹ ایئر کا میرٹ کیا رہے گا. اگر لاسٹ ایئر کا میرٹ کم ہے آپ کے حساب سے آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. اور جن کا MBBS کا, BDS کا یا ڈی فارمیسی کا انجینئر مطلب خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ کم سے کم اپنا خواب اس ڈگری کو پرسو کرتے ہوئے اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے, آپ مزید انفارمیشن کے لیے آپ یہ جو نیچے میرا نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ مجھے کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں. اور آپ اس چینل کو اب لائک کر دیجئے, سبسکرائب کیجئے.